فقد قال العسکری علیہ السلام وعلیک بالصبر وانتظار الفرج صلوات۔ یہ مختصر سی حدیث مبارک جو حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کہ ایک طولانی توقیع ہے، جس میں یہ جملہ وارد ہوا ہے: ابوالحسن علی بن حسین بن بابویح قمی جو مشائخ قمیین میں سے ہیں، ان کی نسبت یہ توقیع مبارک صادر ہوئی تھی، اور اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ پر صبر و تحمل لازم ہے اور گشائش کی انتظار کرنا، چونکہ ایک دو دن کے بعد حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ شہادت کا روز ہے، اور اس مناسبت سے آج کا خطبہ حضرت کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 10 ربیع الثانی 232 ہجری بروز جمعہ جناب حدیثہ خاتون کے بطن مبارک سے آپ متولد ہوئے، اور آپ کا اسم گرامی حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے القاب بہت سے القاب ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور القاب عسکری، ہادی، ذکی، سراج، ابن الرضا، کیونکہ حضرت رضا صلوات اللہ علیہ کے بعد جو ائمہ اہل بیت ہوئے ہیں ان کو ابن الرضا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، اور یہ بہت بڑا مشہور لقب تھا حضرت رضا صلوات اللہ علیہ کے بعد والے ائمہ کے لیے۔ 22 سال کے سن مبارک میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے، اور 3-4 بنی عباس کے خلفاء ہیں جو آپ کی ولادت سے آپ کی شہادت تک حکومت میں رہے، اور بنی عباس کا سب سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے شیعوں کا دشمن متوکل بھی آپ کی ہی زندگی میں حاکم رہا ہے۔ 232 ہجری سے 247 ہجری تک یہ متوکل حاکم وقت رہا ہے۔ آپ کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری بروز جمعہ ہے۔ سب ائمہ اپنی اس عملی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک الہی پروگرام اور منصوبے کے تحت کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ انجام دیتے ہیں وہ تجربات کے لیے نہیں ہوتا، آزمائشوں کے لیے نہیں ہوتا، ایک الہی پروگرام ہے جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر معصوم کی ذمہ داریاں معین کر دی گئی ہیں، اور وہ خاص نوشتہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے سرکار دو عالم کی طرف سے آیا ہے، اس میں ہر زمانے کے معصوم کے لیے اس زمانے کے احکام کو بیان کر دیا گیا ہے، اور امام وقت اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور ہم معصوم معاشرے کی ہدایت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، لیکن حالات کی سنگینی
اور حالات کا اتار چڑھاؤ یہ بسا اوقات موجب بنتا ہے کہ کسی زمانے میں معصوم کے لیے مشکلات زیادہ پیش آئیں اور کسی زمانے میں معصوم کے لیے اپنا ہدایت کا پروگرام اور منصوبہ آگے بڑھانے میں آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ انسانی معاشرے کے حالات ہیں، وقت کے تقاضے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے کردار میں فرق نظر آتا ہے۔ کہیں ایک معصوم صرف دعاؤں کو اپنی تبلیغ کا ذریعہ بناتا ہے اور کبھی معصوم مجمع عام میں اعلان حق فرماتا ہے اور احکام کو بیان فرماتا ہے۔ یہ حالات کے تابع ہے اس قسم کے کام، چونکہ سب منصوص من اللہ ہیں، سب کا علم لدنی ہے، کسی معلم کی تعلیم سے علم حاصل نہیں کیا ہے، مکتب توحید سے پڑھ کے آئے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، وہ کسی سے علم حاصل کرنے اور کسی سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ان کا فریضہ ہے دوسروں کو ہدایت دینا۔ لیکن حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی نسبت دیگر جو الہی رہبران تھے، جو آسمانی قائد ہیں، ان کی نسبت حضرت کی ذمہ داریوں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی دیگر نمائندگان الہی کی نسبت حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی ذمہ داری بہت ہی مختلف ہے۔ میری بات جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ سے سماعت فرمانی ہے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ کوشش ہوتی ہے کہ اسی ٹائم میں کسی ایک بات کو مکمل کر لیا جائے۔ حضرت عسکری صلوات اللہ علیہ سے پہلے عام لوگوں کا ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے رابطہ مشافہتاً ہو سکتا تھا۔ کسی شخص کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ خود معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روبرو اپنا سوال معصوم سے پوچھ سکتا تھا۔ یہ حضرت رضا صلوات اللہ علیہ کے دور تک نسبتاً لوگوں کو آزادی تھی، معصوم کی خدمت میں اپنے مسائل پیش کرتے تھے اور خود اپنے کانوں سے معصوم صلوات اللہ علیہ کے جواب سماعت فرماتے تھے۔ لیکن حضرت رضا صلوات اللہ علیہ کے بعد معاشرتی مشکلات اور حکومتی دباؤ کی وجہ سے یہ آزادی اس طرح باقی نہیں رہی، اور شاید یہ حکومتیں سمجھ رہی تھیں کہ ہماری یہ کوئی منصوبہ سازی کا نتیجہ ہے، اور ظاہراً تھا بھی ایسے ہی، لیکن در حقیقت معاشرے کی تربیت کی جا رہی تھی ایک اس بڑے منصوبے کے لیے جو حکمت الہی میں فیصلہ جس کا ہو چکا تھا۔ چونکہ حکمت الہی میں اور علم الہی میں یہ چیز موجود تھی کہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کے آخری نائب نے ایک طولانی غیبت اختیار کرنی ہے جس میں لوگوں کا مشافہتاً رابطہ حجت الہی سے ممکن نہیں رہ سکے گا، لہٰذا سال ہا سال پہلے سے اس کام کی تربیت شروع کر دی گئی۔ حضرت امام تقی اور حضرت امام نقی علیہ السلام اور حضرت عسکری صلوات اللہ علیہ
ان تینوں اماموں کے دور میں یہ جو عام مشافہتاً سوال و جواب والی کیفیت تھی، اس میں تبدیلی پیدا کر دی گئی، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے آہستہ آہستہ اپنے پیروکاروں کی تربیت شروع کر دی، تاکہ اچانک سے جب یہ حادثہ واقع ہو تو گمراہی کا باعث نہ بنے۔ لہٰذا بہت سے لوگ ان ائمہ علیہم السلام کی حیات ظاہری کے ایام میں ہی خط و کتابت کے ذریعے سے مسائل دریافت کرتے تھے، اور حضرت صادق صلوات اللہ علیہ کے دور سے حضرت عسکری صلوات اللہ علیہ کے دور تک دور دراز کے علاقوں میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے وکیل مقرر کر رکھے تھے۔ یہ کلمہ وکیل، اب تو ہم یہ عدالتوں کی وکالت والے کو وکیل کہتے ہیں، فقہ میں باقاعدہ کتاب وکالت ہے، اور جس کے پاس وہ وکالت ہوتی ہے وہ وکیل کہلاتا ہے۔ چونکہ آج کل الحمدللہ رب العالمین علمی گفتگو کو منہ چڑھانا ہر جاہل کا شیوہ بن چکا ہے۔ میں پچھلے دنوں میں ہی پڑھ رہا تھا، کوئی صاحب بڑے محقق بنے ہوئے تھے، ارشاد فرما رہے تھے کہ جو حضرت ولی عصر صلوات اللہ علیہ کے نائبین ہیں، 4 نواب اربع جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں سفیر کہا جاتا تھا۔ یہ مولویوں نے ہیر پھیر کے مجتہد کو نائب کہنا شروع کر دیا ہے۔ جب تک انسان بولتا نہیں اس کی جہالت کا علم نہیں ہوتا، جب تک کچھ لکھتا نہیں پتہ نہیں چلتا یہ کتنا جاہل ہے۔ یہ جو محقق صاحب تعریل فرما رہے تھے، یقین فرمائیں کہ چرواہے سے بھی کم علم رکھتے ہیں اس سلسلہ میں، کہ جس کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جائیں عربی کی لغت دیکھیں، ہر فقہی کتاب میں ایک باب ہے کتاب الوکالہ، جا کے اس کی تعریف پڑھیں کیا لکھی ہے۔ وکالت نیابت کو کہا جاتا ہے، کوئی کسی کو نائب بناتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا تھا، میری جگہ آپ جا کے کریں، تو یہ وکیل کہا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ وکالت کی تعریف میں لفظ نیابت آتا ہے کہ یہ نیابت ہوتی ہے کسی شخص سے کسی خاص کام میں۔ اور وہ صاحب تحقیق علمی فرما رہے تھے کہ یہ مولویوں کی ہیر پھیر ہے، اس وقت تو سفیر ہوتے تھے، وکیل ہوتے تھے، انہوں نے نائب بنا دیا ہے۔ بے وقوف احمق، وکالت نیابت کا نام ہے۔ اس زمانے میں وکالت نیابت ہی ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی وکالت نیابت کے معنوں میں ہی ہوتی ہے۔ یہ جو وکیل ہوتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں، تو وہ نائب بن جاتا ہے اس کا، یعنی عدالت کو جو وہ جواب دے گا اس شخص کے بہاف پہ، اسی شخص کا جواب سمجھا جائے گا، تو نائب ہو گیا نا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نیابت کے لیے کوئی بڑی، اور وہ کوئی ہمالیہ پہ چڑھنا ہوتا ہے یا کشمیر فتح کر کے ہاتھ پہ رکھنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس قدر جاہل ہیں وہ بھی مذہب میں باقاعدہ اپنے نظریات دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے وکالت اور نیابت بھائی ایک ہی چیز ہے۔ جب بھی آپ لغت میں جا کے وکالت کی تعریف دیکھیں گے تو اس کی تعریف ہی لفظ نیابت سے کی جاتی ہے، اس کی معنی کی وضاحت ہی لفظ نیابت سے کی جاتی ہے۔ بہرحال وکالتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، وکالت عمومی ہے اور وکالت خصوصی۔ ہمارے ہاں آئینی طور پہ جو عمومی وکیل ہوتا ہے اسے مختار عام کہا جاتا ہے، یہ عمومی وکیل ہوتا ہے، یعنی جائیداد کو بیچ بھی سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے، سودا بازی بھی کر سکتا ہے، اور وکالت جو ہے وہ صرف کسی خاص کام کے لیے کہی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی جب کسی کو وکالت دیتے تھے یا نیابت دیتے تھے، 2 طرح کی ہوتی تھی، عمومی نیابت اور خصوصی نیابت، یعنی کسی خاص کام کے لیے نائب بناتے تھے یا تمام امور کے لیے نائب بناتے تھے کہ یہ سارے امور آپ دیکھ بھال کرنا۔ یہ سلسلہ حضرت صادق صلوات اللہ علیہ کے زمانے سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے دور میں رہا ہے۔ ہر علاقے کا ایک وکیل ہوتا تھا، یا اسے آپ سفیر کہہ لیں، نائب کہہ لیں، لغتاً نیابت اور وکالت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اصطلاح شرعی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔
یہ حماقت والی باتیں میں ہمیشہ رو رہا ہوں سالہ سال سے، مجھ سے پہلے بھی سالہ سال سے لوگ روتے چلے گئے کہ جن لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ان مسائل دینی میں وہ اپنی تحقیقات پیش کریں، خدا را وہ علوم دینی پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کریں۔ گھر بیٹھے بیٹھے جہالت، یہ ہمارے معاشرے میں جس طرح ایک بہت بڑے دلیری کا عنصر یہ ہوتا ہے، بہت سے دلیر ہیں ہمارے ایسے معاشرے میں کہ بچوں کو گھر میں دیکھ کے بڑی یلغاریں کریں گے، فلاں پہ میرے بڑے احسانات ہیں، فلاں بڑا مجھ سے ڈرتا ہے، جو منہ سے ایسے بکتے جائیں گے، اور پھر جب غبارے دل نکال لیں گے پھر منتیں کر لیں گے یار یہ جو باتیں کی ہیں کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اتنے دلیر ہو، یا خواتین کا مجمع دیکھیں گے تو بڑے غصے میں ہوں گے، بڑی یلغار کریں گے، فلاں صاحب ایسے ہیں، میں یہ نہ کرتا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے وہ فارغ ہونے کے بعد پھر ان سے کہے گے یار یہ غصے میں باتیں ہو جاتی ہیں، اس کو نہ بتانا ناراضگی ہو جائے گی۔ یہ اس قسم کے محقق ہیں، خواتین میں بیٹھے ہوئے محقق، بچوں میں بیٹھے ہوئے محقق۔ بھائی یہ علم کا دروازہ کسی پہ بند ہے، کسی کی پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ نہ پڑھیں، لیکن جو طریقہ ہے اس طریقے سے آئیں، علوم دینی پڑھیں، پھر اپنے آپ کے خیالات کا کہ اظہار کریں، آپ کے خیالات کی قدر و قیمت بھی ہوگی۔ امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کہ دور امامت میں اور حضرت کی زندگی میں 3 کام دیگر ذمہ داریوں کے علاوہ بہت اہمیت رکھتے تھے، اور حضرت نے ان کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ پہلا کام یہ تھا کہ حجت الہی کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا، مخفی رکھنا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ اب تک جو صدیوں سے لوگوں کا رابطہ حجت الہی سے بالمشافہ چلا آ رہا تھا، ان لوگوں کی تربیت کرنا کہ حجت الہی سے رابطے کے لیے روبرو ہونا ضروری نہیں ہے، حجت الہی تک رسائی ہونی چاہیے، چاہے خود جائے انسان یا کسی اور ذریعے سے حجت الہی تک رابطہ کر سکے، تب بھی حجت الہی سے ہدایت لے سکتا ہے۔ اس چیز کی طرف عوام کو لے جانا، لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنا، تاکہ وہ جو ایک حتمی قضاء الہی ہے، ایک حتمی تقدیر الہی ہے، اس کے لیے لوگ ذہنی طور پہ آمادہ ہو جائیں، اور اچانک جب وہ حادثہ واقع ہو تو یہ ان کے لیے باعث گمراہی نہ بنے۔ لہذا اور تیسرا کام یہ تھا کہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی لوگوں کو پہچان کروانا، دشمن سے بچانا بھی ہے، اور جو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار ہیں انہیں وہ حجت الہی دکھانی بھی ہے، اس کا تعارف بھی کروانا ہے، تاکہ اگر کوئی حادثہ ہو تو لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، حیران نہ ہو جائیں، حیرت زدہ نہ ہو جائیں۔ لہذا امام وقت نے حضرت عسکری صلوات اللہ علیہ نے دیگر جو حضرت کی ذمہ داریاں تھیں اس منصب امامت کے اعتبار سے ان کے ساتھ ساتھ ان 3 چیزوں پہ بھی توجہ دی ہے، اور ان 3 کاموں پر بھی عمل کیا ہے، اور ان 3 منصوبوں کو بھی آگے بڑھایا ہے۔ مثلا حضرت نے اپنی زندگی میں اکثر سوال و جواب والا سلسلہ جو تھا وہ مشافہتاً سے پھیر کر خط و کتابت کتابت سے شروع کر دیا۔ آپ کی اگر کوئی سوانح حیات پڑھے تو اس میں بالمشافہ سوال و جواب کی آپ کو محفلیں کم ملیں گی۔ حضرت نے جتنے احکام بیان فرمائے ہیں ان میں کثرت سے یہ خط و کتابت والا سلسلہ موجود آپ دیکھیں گے کہ اکثر حضرت کے خطوط ہیں جن میں حضرت جواب تحریر فرماتے ہیں، اور ہم انہیں اصطلاح شرعی میں توقی کہتے ہیں، توقی، تے و قاف یہ عین، توقی،
کیونکہ توقیع وقع سے ہے. وقع کا مطلب ہوتا ہے کسی تحریر کے آخر پہ دستخط کرنا. تو چونکہ یہ خط ہوتے تھے دستخط کے ساتھ تو اس پورے خط کو توقیع مبارک کہا جاتا ہے. یعنی تحریری جواب معصوم علیہ السلام کا کسی بھی شخص کے نام جو اس نے مسائل پوچھے ہیں. تو حضرت نے متعدد توقیات حضرت کیے ہیں. میں صرف مثال کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہوائی بات کہہ رہا ہوں. یہ توقیات بنی اسبات کے نام پہ توقیع ہے حضرت کی, علی بن محمد بن زیاد کے نام پہ توقیع ہے, ابو محمد عبید اللہ بن عبداللہ کے نام پہ ہے, ابو اون قرابہ نجاح بن سلمہ کے نام پہ ہے, جعفر بن محمد کلنسانی کے نام پہ ہے. تو یہ توقیات ہیں. یہ صرف بطور نمونہ پیش کیا ہے. حضرت کی اگر کوئی سوانح حیات کا مطالعہ کرتا ہے تو کثرت سے یہ چیز دیکھے گا کہ حضرت تحریر کے ذریعے سے مسائل شرعیہ کا جواب دیتے ہیں. اور بہت سے آپ کے ماننے والے, آپ کے پیروکار, آپ کے محبین, آپ کے تابعدار, وہ بھی تحریر کے ذریعہ آپ کی خدمت میں اپنے مسائل پیش کرتے تھے. مثلا محمد بن حسن بن مامون نے روایت کی ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ حضرت کی خدمت میں اپنی ناداری کی شکایت لکھوں. یہ کوئی مسئلہ دینی تو نہیں ہے, دینی مسئلہ نہیں ہے, ناداری تھی, فقر تھا, تنگ دستی تھی. تو یہ تحریر لکھنا چاہتا ہے حضرت کی خدمت میں کہ مولا میں ناداری میں مبتلا ہوں, تنگ دستی میں مبتلا ہوں, اس کے لیے کچھ بیان فرما دیں. کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کتبت الیہ اشک الفقر, ناداری کی شکایت کروں. تو جب میں تحریر کر لی تو میرے ذہن میں خیال آیا, وہ تحریر جو حضرت کی خدمت میں بھیجنی تھی وہ میں نے لکھ لی, جس میں شکایت کی کہ مولا میں تنگ دستی میں مبتلا ہوں, اس کے لیے کچھ بیان فرمائیں. ثم قلت فی نفسی, تو پھر میں نے اپنے آپ میں کہا الیسا قد قال ابو عبداللہ علیہ السلام, کیا حضرت صادق صلوات اللہ علیہ نے نہیں فرمایا تھا کہ الفقر معنا خیر من الغنا مع غیرنا, کہ حضرت نے نہیں فرمایا تھا کہ ناداری ہماری ہمراہی میں, ہمارے غیر کی ہمراہی میں توانگری سے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہو اور وہ دولت مند ہو, اور ایک شخص ہمارے ساتھ ہو اور وہ نادار ہو, اس کی یہ ناداری ہمارے دشمنوں کے ساتھ دولت مندی سے بہتر ہے. الفقر معنا خیر من الغنا مع غیرنا والقتل معنا خیر من الحیات مع عدونا. اور اسی طرح ہماری ہمراہی میں قتل ہو جانا ہمارے دشمن کی ہمراہی میں زندگی سے بہتر ہے. یہ حضرت کا جملہ میرے ذہن میں آیا اور میں نے وہ تحریر حضرت کی خدمت میں بھیج دی. یہ حضرت صادق صلوات اللہ علیہ کا جملہ تھا جو ان کے ذہن میں آیا, اور تحریر بھیجی حضرت عسکری صلوات اللہ علیہ کو, جس میں اپنی ناداری اور فقر کی شکایت کی. تو حضرت نے جو جواب تحریر فرمایا, جو اس محمد بن حسن بن مامون کو توقیع مبارک پہنچی, اس میں حضرت نے تحریر فرمایا تھا کہ ان اللہ عز و جل محض اولیاءنا اذا تقا صفت ذنوبهم بالفقر وقد یعفو عن کثیر منہم. یہ معصوم کی تحریر کے الفاظ ہیں, ذرا اسے اپنے ذہنوں میں سمانے کی گنجائش دینا. حضرت ارشاد فرمایا جب میں نے فقر کی شکایت کی تو حضرت کا جو خط میرے لیے آیا اس میں تحریر تھا کہ خداوند متعال ہمارے دوستوں کو تمہیز کرتا ہے, یعنی خالص کرتا ہے, کثافتوں سے پاکیزہ کرتا ہے. اذا تقا صفت ذنوبهم بالفقر, جب ان کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ناداری کی وجہ سے ہمارے دوستوں کو خالص کرتا ہے, ان کثافتوں سے پاک کر دیتا ہے. وَقَدْ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ, یہ نہ سمجھنا کہ جو کرے گا فوراً فقر میں مبتلا ہو جائے گا. بہت سے ایسے ہمارے ماننے والے ہیں جن سے وہ درگزر کر دیتا ہے. وَقَدْ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِّنْهُمْ. اور اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا وَقَدْ حَدَّثَكَ نَفْسُكَ, یہ جو میں تجھے تحریر کر رہا ہوں
تیرے دل نے خود تجھے کہا تھا، کیونکہ اس نے بتایا کہ میں لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ حضرت صادق صلوات اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا ہوا ہے۔ حضرت اس کی طرف اشارہ کیا کہ جیسا کہ تیرے نفس نے تجھے کہا تھا، اور پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا الفقر خیر من الغنا ما غیرنا والقتل معنا خیر من الحیات ما عدونا۔ پھر وہی جملہ حضرت نے تعریف فرمایا کہ ہمارے غیر کے ساتھ توانگری اس سے بہتر ہے ہمارے ہمراہ ناداری، اور ہمارے دشمن کے ساتھ زندگی اس سے بہتر ہے ہمارے ہمراہی میں قتل ہو جانا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَنَحْنُ كَافٌ لِمَنْ التجا الینا، ہم پناہ ہیں اس شخص کے لیے جو ہماری پناہ لے، وَنُورٌ لِمَنْ لَمْ يَسْتَبْصِرْ بِنَا، اور ہم ہدایت ہے، نور ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم سے بصیرت حاصل کرنا چاہے، وَعِصْمَةٌ لِمَنِ اعْتَصَمَ بِنَا، اور تحفظ اور حفاظت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ذریعے سے تحفظ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مَنْ أَحَبَّنَا كَانَ مَعَنَا فِي السَّنَامِ الْأَعْلَى، اور جو ہم سے محبت کرے گا وہ جنت کے بلند ترین مقامات میں ہمارے ہمراہ ہوگا، وَمَنْ انْحَرَفَ عَنَّا فَإِلَى النَّارِ، اور جو ہم سے انحراف کرے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو یہ حضرت نے پہلا جو اقدام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے محبین کو اس مشافہتاً جو رابطہ تھا اس سے پھیر کر غیر مشافہ اور بالواسطہ رابطہ کی طرف متوجہ کیا، اور انہیں اس کا عادی بنایا تاکہ حضرت ولی اصغر صلوات اللہ علیہ کی غیبت ان کے لیے شاک نہ گزرے اور ان کے لیے باعث گمراہی نہ بنے۔ اب دوسرا مسئلہ تھا کہ دشمن سے چھپانا، وہ حضرت نے اقدامات کیے، اور تیسرا مسئلہ تھا امام وقت کا تعارف اور لوگوں کو اس کی پہچان کروانا۔ ظاہر ہے کہ کسی علنی مجمع میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ حضرت کے وجود اقدس کو دشمن سے چھپانا یہ بھی خدائی ایک فیصلہ تھا اور اس منصوبے اور پروگرام کا حصہ تھا جو خداوند متعال کی طرف سے ان آئمہ کے سپرد کیا گیا تھا۔ تو اب حضرت جو ہے وہ دو چیزوں پہ اپنی زندگی میں بہت زور دیتے رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فرج کا انتظار، اور یہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ سے لے کر یہ حضرت ولی اصغر صلوات اللہ علیہ تک ہر معصوم نے اس پہ اصرار کیا ہے اور بڑی عظیم عبادت قرار دیا انتظار الفرج، تاکہ جب مشکلات سے لوگ گھبرائیں تو اس حکم الہی اور اس الہی فیصلے کے خلاف کہیں بغاوت نہ کر دیں، گمراہی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی کچھ تو کشتار ہو رہی ہے، تو وہ فیصلہ کرنے والا اپنے آپ کو ظاہر کیوں نہیں کرتا۔ اس سلسلہ میں حضرت نے ایک خط لکھا ہے، ابو الحسن علی بن حسین بن بابا قمی شیخ القمیین میں سے ہے، اور ایک طولانی خط ہے جس کا ایک جملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا والا ہے کہ بالصبر و انتظار الفرج، تجھ پر صبر کرنا ضروری ہے اور فرج کا انتظار کرنا لازم ہے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کے اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کام یہ ہے کہ فرج کا انتظار کیا جائے اور بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ فلا تزال الشیعۃ فی حزن حتی یظہر ولدی الذی بشر بہ النبی، اور ہمارے شیعہ ہمیشہ مشکلات میں رہیں گے یہاں تک کہ میرا وہ بیٹا ظاہر ہو جس کے متعلق سرکار دو عالم نے خوشخبری دی ہے۔ لہذا حضرت کے ظہور سے پہلے شیعوں کے لیے عمومی آسائش نہیں ہو سکتی۔ جب تک حضرت ظہور نہیں فرماتے یہ مشکلات اور آزمائش کا دور ہے اور شیعہ نے آزمائش میں مبتلا رہنا ہے،
جو آزمائش سے تھک گئے ہیں، جنہیں یہ حالات اچھے نہیں لگتے، تو بھائی کوئی مذاہب کا دروازہ بند ہے، کوئی اور مذہب اختیار کر لیں، کسی ایسے مذہب میں چلے جائیں جہاں آسائشیں پائی جاتی ہیں۔ اگر شیعہ رہنا ہے تو شیعہ ہونے کا ٹیکس دینا ہے، شیعہ ہونے کی زکوٰۃ دینی ہے، مال سے بھی دینی ہے، جان سے بھی دینی ہے، عزت و ناموس سے بھی دینی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میری عزت تو بڑی عزیز ہے، میں اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، تو شیعہ ہوتے ہوئے مسلمانوں کے نزدیک شیعوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لہذا بچانے کے لیے کوئی اور مذہب اختیار کرنے کوئی پابندی ہے۔ لیکن شکوہ نہ کریں، یہ آزمائش الہی فیصلہ ہے، اسے ماننا چاہیے۔ اور ان گزشتہ صدیوں میں ہمیشہ شیعہ جو ہیں وہ شیعہ ہونے کا ٹیکس دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے دینا ہے حضرت کے ظہور تک۔ آمادہ رہنا چاہیے، ذہنوں میں یہ آمادگی رہنی چاہیے۔ ایک شہید ہو یا 10، ہزاروں کروڑوں لاکھوں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری آزمائش اور حزن کا وقت ہے، ہماری گشائش اور آسائش کا وقت ولی عصر صلوات اللہ علیہ کے ظہور سے تعلق رکھتا ہے۔ اور حضرت نے ارشاد فرمایا وَقَالَ إِنَّهُ يَمْلُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ یا شیخی یا ابا الحسن علی ابن الحسین، یہ شیخ بابوائے رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی ہے، فرمایا کہ صبر کرو اے میرے شیخ ابو الحسن علی بن حسین، وَمُرْ جَمِيعَ شِیَّتِی بِالصَّبْرِ، اور میرے سب پیروکاروں کو صبر کا حکم دے۔ جس طرح تیرے پر صبر کرنا ضروری ہے، اسی طرح میرے تمام شیعوں کے لیے ان مصیبتوں پر صبر کرنا ضروری ہے۔ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس لیے کہ زمین خدا کی ملکیت ہے، جسے چاہتا ہے اس کا اسے وارث بنا دیتا ہے، لیکن انجام کار صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ اور ایک محفل میں حضرت نے، جس محفل کے بعد چند دن بعد ہی حضرت کی شہادت ہو جاتی ہے، 40 معتمدین کو اکٹھا کر کے اس محفل میں حضرت ولی عصر صلوات اللہ علیہ کی زیارت کروائی، اور باقاعدہ واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یہ امامکم من بعدی، وہ جو بچہ حضرت اس محفل میں لائے، اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تمہارا امام ہے میرے بعد، وخلیفتی علیکم، اور یہ میرا خلیفہ ہے تم پر، اطیعوہ، اس کی اطاعت کرنا، ولا تتفرقوا من بعدی، میرے بعد فرقوں میں نہ بٹ جانا، فتہلکوا فی ادیانکم، پھر مختلف دینوں میں تم ہلاک ہو جاؤ گے، اما انکم لا ترونہ بعد یومکم ھذا، اور اس کے بعد اعلان فرمایا تعارف کروانے کے بعد، آگاہ رہنا یقیناً تم آج کے دن کے بعد اسے دیکھ نہیں سکو گے۔ فما مضت الایام الا ایام قلائل حتی مضى ابو محمد علیہ السلام۔ یہ جو محفل حضرت نے منعقد کی کہ 40 معتمدین کو حضرت ولی عصر صلوات اللہ علیہ کی زیارت کروائی، اور فرمایا کہ میرے بعد تمہارا امام ہے، میرا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرنا، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اس کے بعد اس کی زیارت نہیں کر سکو تھے، لہٰذا وہ تعارف بھی کروا دیا تاکہ امامت کے قائلین اس مسئلہ میں سرگردان نہ رہیں۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے